بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میری 5 بہنیں کنواری بیٹھی تھیں، کیونکہ جب بھی کوئی رشتہ آتا تو اماں 5 بہنوں اور لڑکوں والوں کو تہہ خانے میں لے جاتی۔ کچھ دیر بعد لڑکے والے گھبراتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگاتے باہر نکلتے۔ 5 بہنیں اس رات روتی رہتیں اور مجھے کہتیں ہمارا نصیب ہی ایسا لکھا ہے۔ ایک روز میں نے بہنوں کی جھولی میں قرآن پاک رکھا اور کہا مجھے سچ سچ بتاؤ۔ 5 بہنوں نے اپنے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو میری پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سب تو آج کی رات پھر سے میرے اوپر بہت بھاری تھی، اور میری قسمت اتنی خراب تھی کہ مہینے میں ایسی 2 سے 3 بھاری راتیں مجھے گزارنی ہی پڑتی تھیں۔ جس طرح سے میں آج کی رات گزار رہا تھا، برابر والے کمرے میں میری 5 بہنیں موجود تھیں۔ یہ ان کے رونے اور سسکیاں بھرنے کی آواز آ رہی تھی، جو میرے لیے سانس لینا دوبھر کر رہی تھی۔ جب میری بہنیں اس قدر تکلیف اور مشکل میں تھیں تو پھر میں کیسے سکھ کی نیند سو سکتا تھا؟ اسی لیے میں بھی اپنے بستر پر لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا راستہ ہو کہ میری بہنوں کو اس دکھ اور تکلیف سے نجات مل جائے اور ہماری زندگی بھی دوسرے لوگوں کی طرح پرسکون اور خوبصورت ہو جائے۔ یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی اور میں نیند کی گہری وادی میں اتر گیا۔ صبح کو جب آنکھ کھلی تو سر بہت ہی بھاری بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑا سا ذہن پر زور ڈالنے کے بعد یہ بات یاد آ گئی کہ رات ٹینشن کی وجہ سے میری آنکھ دیر سے لگی تھی، لیکن بہرحال نیند پھر بھی آ ہی گئی تھی۔ اس پر مجھے کہیں بھی پڑھی ہوئی یہ بات یاد آئی کہ غم کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، نیند سے پہلے تک ہوتا ہے۔ اسی لیے مجھے بھی وقتی طور پر وہ بات بھول گئی تھی جس نے رات مجھے کروٹیں بدلنے پر مجبور کیا ہوا تھا۔ اب تو شاید میری بہنوں کے غم سے شدت بھی رات بھر رونے سے کم ہو چکی تھی، اسی لیے وہ بھی اب پرسکون سے گھر کے کام نپٹا رہی تھیں۔ لیکن میں وقتی طور پر پرسکون ہوا تو لیکن ٹینشن اپنی جگہ موجود تھی، اور میں مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ اس کا حل کیا ہوگا، کیونکہ یہ اب تک 5 بار ہو چکا تھا۔ پھر ہر بار ہی مجھے ذلت اور شرمندگی محسوس ہوتی تھی، لیکن کچھ کر نہیں سکا تھا۔ اور اب کل جب 6ٹھی بار بھی وہی بات ہوئی جو ہر بار میری بہنوں کا دل توڑ دیتی تھی، تو میں نے سنجیدگی سے اس پر سوچنا شروع کیا۔ کچھ نہ کچھ حل تو ممکن ہوگا ہی۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں ایک دم سے چونک گیا۔ یہ کتنی واضح اور کتنی سامنے کی بات تھی، لیکن میں ایسا غائب دماغ تھا کہ اس پر توجہ ہی نہیں دی تھی، اور یہ ایسی بات تھی کہ پہلے اسی کا جاننا ضروری تھا، مگرنہ میں جتنے مرضی حل سوچ لیتا، جتنے بھی پاپڑ بیل لیتا، اور اس کا نتیجہ 0 ہی رہتا۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، خود کو خوب کوسا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں سیدھا اپنی امی کے کمرے میں ان کے پاس گیا اور ان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ جو بات میں جاننا چاہتا تھا وہ صرف مجھے امی ہی بتا سکتی تھی، کیونکہ وہ بات امی کے سامنے ہی ہوتی تھی اور امی کو سب معلوم ہوتا تھا۔ جس وقت مجھے یہ خیال آیا تب میرے ذہن میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اگر امی کو وجہ معلوم تھی تو پھر اب تک امی نے اس وجہ کو ختم کیوں نہیں کیا تھا؟ کیوں پھر ابھی تک میری بہنیں اس طرح غم اور دکھ کا شکار تھیں؟ اور امی تو سب کچھ جانتی ہی تھی، پھر امی نے نہ تو کبھی میری بہنوں کو کوئی تسلی کا دلاسا دیا تھا اور نہ ہی اس مسئلے کا کوئی حل نکالا تھا۔ اگر میری بہنوں کے یہ مسائل حل نہ ہوتے تو پھر میری بھی شادی ممکن نہ ہوتی۔ آخر کو لڑکی والے بھی تو لڑکے کا کام، نوکری اور کاروبار وغیرہ کے ساتھ ہی ساتھ اس کا گھر بار اور خاندان بھی دیکھتے ہیں۔ خیر، میرے ذہن میں تو یہ سب سوال ابھی آئے ہی تھے اور ان کا جواب بھی مجھے امی سے مل سکتا تھا۔ اسی لیے میں اب امی کے پاس سامنے بیٹھا تھا، لیکن حیرت کے مارے میرا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا جب امی نے بھی یہ کہا کہ میں ان سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال اس بارے میں یا نہیں پوچھوں گی، کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں جانتی ہیں اور نہ ہی میرے کسی سوال کا ان کے پاس کوئی جواب ہے۔ اگر انہیں کچھ معلوم ہوتا تو وہ خود بھی اس طرح پریشان ہونے اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے کے بجائے اس مسئلے کا حل نکالتی، تاکہ سب اس طرح الگ الگ اپنے کمروں میں منہ چھپا کر رونے کے بجائے ہنسی خوشی وقت کاٹیں۔ میں مایوس ہو کر امی کے پاس سے اٹھ آیا۔
ان کی بات بھی درست تھی۔ اگر انہیں واقعی کچھ معلوم ہوتا تو وہ یہ سب کبھی بھی نہیں ہوتا جیسا اب ہو رہا تھا۔ وہ یقیناً کوئی نہ کوئی حل نکال لیتی۔ میں پھر سے سوچنے لگا، آخر مجھے اصل مسئلہ کون بتائے گا؟ وہ کون ہوگا جو اصلی وجہ تک جانتا ہوگا؟ میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنی بہنوں سے اس کے متعلق پوچھوں۔ آخری معاملہ بھی تو انہی کا ہے، ہو سکتا ہے کہ انہیں حقیقت معلوم ہو۔ لیکن چند ہی سیکنڈ کے بعد میں نے خود کو ڈانٹتے ہوئے لا حول ولا قوت کا کہتے ہوئے یہ خیال اپنے ذہن میں جھٹک دیا، بہنوں سے اس طرح کے سوال کرنا تو بہت ہی بے شرمی کی بات ہوتی ہے، اور میں ابھی اتنا ہی بے غیرت نہیں ہوا تھا کہ پہلے سے ہی قسمت کی ماری بہنوں سے اس طرح کی نظروں سے خود کو گراتا۔ میرے پاس خاموش رہنے اور خود سے کھوج لگانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اور کھوج تو تب لگتی ہے نا جب معاملہ سامنے پیش آتا ہے۔ اب پردے کے پیچھے میں اپنی آنکھیں پھٹ کر نہیں سکتا تھا، اسی لیے خاموش ہو گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب اللہ مجھ پر حقیقت کو واضح کرے گا، تاکہ پھر میں اس کو سلجھانے کا کوئی راستہ تلاش کر سکوں اور اپنی بہنوں کی آنکھوں سے آنسو کو خوشی میں بدل دوں اور ماں کے تمام فکریں اور پریشانیاں بھی دور کر دوں۔ لیکن ابھی میں سوچنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پریشانی کی رات تو گزر گئی، اسی کے بعد 1 مہینے تک زندگی اپنی نارمل روٹین سے گزرتی رہی۔ میری ماں اور میری بہنیں بھی وہ پریشانی اور دھتکار جانے کا وقت بھول گئی تھیں اور اب ہنستی مسکراتی تھیں۔ رفتہ رفتہ وہ واقعہ میرے بھی ذہن سے محو ہو گیا تھا اور میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ میری ماں کا خواب تھا کہ میں پڑھ لکھ کر قابل بن جاؤں، اور مجھے بھی بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے کچھ بھی ہو جاتا میں اپنی پڑھائی کا کبھی بھی حرج نہیں کرتا تھا۔ دل لگا کر بہت ہی محنت سے پڑھائی کر رہا تھا۔ اس دن اتوار کا دن تھا، مجھے کالج سے چھٹی تھی۔ بہنیں گھر کے کام نپٹا کر صحن میں بیٹھی دھوپ سینک رہی تھیں، اور ماں پڑوس میں کسی سے ملنے گئی تھی کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو برقع پہنے 2 عورتیں کھڑی تھیں۔ انہوں نے اماں کا نام لیتے ہوئے پوچھا کہ کیا یہ اس کا گھر ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ یہ سنتے ہی ان میں ایک عورت کہنے لگی کہ ہمیں رشتے کروانے والی ماسی حکیمہ نے بھیجا ہے، ہم اپنے لڑکے کے لیے اس کی لڑکی دیکھنے آئے ہیں۔ یعنی کہ پھر سے 1 مہینے پہلے والی بات رات پلٹ کر آنے والی تھی۔ میں نے دل میں سوچا اور ان عورتوں کو گھر کے اندر لے آیا۔ میری بہنیں ان کی مہمان نوازی کرنے لگیں اور میں خود ماں کو پڑوس سے بلانے کے لیے چلا آیا۔ راستے میں نے ماں کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ جو مہمان عورتیں آئی ہیں وہ دراصل بہنوں کے رشتے کے لیے آئی ہیں۔ یہ بات سنتے ہی ماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ کہنے لگی کہ کھانے پینے کے لیے کچھ لے کر آؤ، گھر میں تو اس طرح کے خاص مہمانوں کی تواضع کے لیے کوئی سامان ہے ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ماں نے مجھے اپنے دوپٹے سے پلو سے پیسے بھی کھول کر دیے، جبکہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ میری 5 بہنیں ان عورتوں کی مہمان نوازی کے لیے تو فوراً ہی کچن میں چلی گئی تھیں، تو یقیناً گھر میں کچھ نہ کچھ موجود تھا۔ اگر کچھ نہیں ہوتا تو میری بہنیں مجھ سے ضرور کہتی، کیونکہ میں ان کے سامنے ہی تو گھر سے باہر نکلا تھا۔ مجھے اچانک سے کچھ اور بھی یاد آیا تھا۔ میرا ذہن اس وقت مکمل طور پر کام کر رہا تھا۔ میں نے ماں کے اوپر کچھ بھی ظاہر نہیں کیا اور خاموشی سے ماں کے ہاتھ سے پیسے پکڑ لیے اور بازار کی طرف چلا گیا۔ لیکن میں دراصل تھوڑی دیر کے بعد ہی ماں کی نظروں کے سامنے سے اوجھل ہوا تھا۔ جیسے ہی میری امی نے گلی کا موڑ موڑا تو میں بھی باہر نکل آیا اور فاصلہ رکھ کر ماں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ماں جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو میں بھی 2 منٹ کے وقفے کے بعد دروازہ کھول کر خاموشی سے گھر میں داخل ہو گیا اور دبے قدموں سے چلتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا اور دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ آج تو میں سارا معاملہ جان کر ہی رہوں گا۔ رشتے کی غرض سے آنے والی مہمان عورتیں اس وقت چائے اور دوسرے لوازمات سے انصاف کر رہی تھیں۔ جب وہ چائے پی کر فارغ ہوئی تو میری امی انہیں اور میرے 5 بہنوں کو لے کر تہہ خانے کی جانب بڑھ گئی اور میں چھپ کر سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب وہ تہہ خانے کے اندر پہنچ گئی تو میں نے بھی چھپ چھپ کر ان کے پیچھے تہہ خانے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ واش روم سے باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک سے تہہ خانے سے وہ عورتیں باہر نکلیں اور استغفار پڑھتے اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئیں۔ ان کو
دیکھ کر میں دوبارہ پھرتی سے دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ ان عورتوں کے باہر نکلتے ہی میری پانچوں بہنیں بھی روتے ہوئے تہہ خانے سے نکلیں اور کمرے میں بند ہو کر سسکیاں روکنے کی کوشش کرنے لگیں۔ اپنی بہنوں کو اس حال میں دیکھ کر میرا دل پھر سے دکھی ہو گیا تھا، اور میری ماں بھی اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے وہیں صحن میں بیٹھ گئی تھیں جہاں کچھ دیر پہلے وہ رشتے والے مہمان آئے ہوئے تھے۔ اس طرح چھپ کر جاسوسی کرنے سے بھی مجھے اصل بات کا علم نہیں ہوا تھا، لیکن میں یہ بات تو جان ہی گیا تھا کہ جو بھی رشتے والے آتے ہیں میری ماں انہیں تہہ خانے میں لے جاتی تھی، اور وہاں خدا ہی جانے کہ ایسا کیا معاملہ پیش آتا تھا کہ وہ لوگ ایک منٹ بھی رکنا گوارا نہیں کرتے تھے اور کانوں کو ہاتھ لگاتے اور استغفار پڑھتے ہوئے رشتے سے انکار کر دے اور چلے جاتے۔ آخر میری ماں میری پانچوں بہنوں کو ہی سب رشتے والوں کو سامنے کیوں آنے دیتی تھیں، اور پھر وہاں تہہ خانے میں ایسا کیا ہوتا تھا کہ رشتے کے لیے آنے والے لوگ اس طرح سے واپس چلے جاتے تھے اور کسی ایک بہن کے ساتھ بھی رشتہ کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے تھے۔ میرے لیے یہ بات ابھی تک راز تھی اور مجھے اس بات کا پتہ چلانا تھا آخر یہ چکر کیا ہے، کیونکہ پانچوں بہنیں ہی مشکل صورت میں اس سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور دبلی پتلی، اور ان کے کردار اور اخلاق میں بھی اتنے اچھے تھے کہ پورا محلہ آنکھیں بند کر کے گواہی دیتا تھا کہ میری ماں کی تربیت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ خیر مجھے کچھ نہ کچھ بات کا علم تو ہو ہی گیا تھا، اور ہونا تو یقیناً اس تہہ خانے میں کچھ ایسا ضرور تھا جو لوگوں کو ڈرا دیتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے حسد یا دشمنی نکالنے کے چکر میں ہم پر کچھ تعویذ وغیرہ کرا دیے ہوں، اور یہ سب ان کا اثر ہو، اور میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ پھر سے ماں اور بہنوں سے آنکھ بچا کر واش روم سے باہر آیا اور چپکے سے گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ 10 سے 15 منٹ باہر گزارنے میں گھر واپس آ گیا، اور اب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں رات کو جب میری بہنیں اور امی سو جائیں گی تو چپکے سے تہہ خانے کی تلاشی لوں گا۔ مجھے وہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور سراغ مل جائے گا، اور میں ایسا ہی کیا، اور رات ہوتے ہی میں تہہ خانے میں گیا اور بنا کوئی آواز پیدا کیے میں نے سارے تہہ خانے کی تلاشی لی، لیکن وہاں تو ایک تنکا بھی نہیں تھا جو مجھے ملتا اور جس کی وجہ سے مجھے مسئلے کی تلاش میں کوئی مدد ملتی۔ میں تھک ہار کر نکل آیا اور بے بسی سے سر پیٹنے لگا۔ آخر حقیقت کیا تھی، اصل معاملہ کیا تھا؟ یہ عجیب طرح کا گھوم چکر کہ لوگ تو اپنے مسئلوں کے حل کے لیے جتن کرتے ہیں اور مارے مارے پریشان حال پھرتے ہیں، یہاں معاملہ ہی الٹا تھا۔ میں مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کبھی ماں اور بہنوں پر چھپ چھپ کر نظر رکھ رہا تھا اور کبھی تہہ خانے کی دیواروں سے سر ٹکرا رہا تھا، لیکن کوئی سراغ ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں پھر سے سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ آخر مجھے معاملے کی حقیقت کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ میں یہی سوچ رہا تھا۔ اسی دوران تقریباً 2 ہفتے کے وقفے سے بعد پھر سے ایک رشتے والے آئے اور میں نے پہلے کی طرح چھپ کر دیکھا تو پہلے والی صورتحال ہی ہوئی تھی۔ میری ماں میری بہنوں اور ان رشتے والوں کو تہہ خانے میں لے کر گئی اور وہاں سے وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے باہر نکلے اور رشتے سے انکار کرتے اول فول بکتے ہوئے چلے گئے تھے۔ اب میرے پاس حقیقت کو معلوم کرنے کا ایک ہی راستہ تھا۔ میری امی نے تو جب میں نے ان سے پوچھا مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، جبکہ اب مجھے یقین تھا کہ یہی آپشن بچتا ہے کہ میں بے شرم بن جاؤں اور اپنی بہنوں سے ساری بات معلوم کروں۔ میں نے اٹل فیصلہ کیا اور اٹل کھڑا ہوا۔ میں اپنی بہنوں کے کمرے میں گیا۔ وہ مجھے اس طرح سے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گئیں، کیونکہ میں کبھی بھی ان کے کمرے میں نہیں جاتا تھا، لیکن آج تو مجھے ہر حال میں حقیقت معلوم کرنا تھی۔ اسی لیے میں وہاں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اور ان سے پوچھ کے اگر میں ان سے کوئی بات پوچھوں تو کیا وہ مجھے سچ سچ جواب دے گی؟ اور ان پانچوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے ان سے سوال پوچھا کہ وہ مجھے بتائیں کہ آخر ایسا کون سا نقص، کون سا مسئلہ ہے جس کی بدولت آپ پانچوں میں سے کسی ایک کا بھی رشتہ نہیں ہو رہا، بلکہ جو بھی لوگ رشتے کے دیکھنے آتے ہیں وہ بغیر لحاظ کیے بے عزتی کرتے اور استغفار کرتے ہوئے گھر سے کیوں چلے جاتے ہیں؟ امی انہیں تہہ خانے میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں لے کر جاتی ہے؟ آخر تہہ خانے میں ایسا کیا ہے
میں نے ایک ہی سانس میں ساری بات پوچھ لی، لیکن میری پانچوں بہنوں میں سے کسی نے بھی مجھے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا تھا، بلکہ وہ خاموش بیٹھی رہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ آپ لوگ مجھے کچھ بتا کیوں نہیں دیتے؟ مجھے حقیقت جاننی ہے، مجھے بتائیں ساری بات، میں نے دوسری بار چلا کر پوچھا تھا، لیکن وہ پانچوں پھر بھی خاموش رہی تھی۔ مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ آخر میں اٹھا اور وضو کیا، وضو کر کے الماری سے قرآن پاک اٹھایا اور اسے اپنی سب سے بڑی بہن کی گود میں لا کر رکھ دیا اور اس سے کہا کہ آپ سب کو اس قرآن پاک کا واسطہ ہے، مجھے ساری بات سچ سچ بتائیں۔ میرے ایسا کرنے سے پہلے میری بہنیں رونے لگیں اور پھر روتے روتے انہوں نے ایک عجیب حرکت کی اور پانچوں نے اپنے پیٹ سے قمیض ہٹا دی اور کہنے لگیں کہ یہ حقیقت ہے جسے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا ذہن معاف ہو گیا تھا اور میں بھی ان کا رشتہ دیکھنے آنے والی عورتوں کی طرح استغفار پڑھتے ہوئے اپنی بہنوں کے کمرے سے باہر نکلا اور اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے کنڈی لگا لی۔ آخر میں نے یہ سب کیوں نہیں سوچا تھا؟ میرا ذہن اس طرف کیوں نہیں آیا تھا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، میں اتنا غافل کیسے ہوتا؟ اتنی بڑی اور اتنی واضح بات میرے سامنے کبھی نہیں آئی۔ میں آخر کیسا بھائی تھا جو اپنی ہی بہنوں پر نظر بھی نہیں رکھ سکا تھا، اس کی حقیقت بھی نہیں جان سکا تھا۔ میں خود پر تھو تھو کرنے لگا اور اپنے گال پیٹتے ہوئے، آخر یہ بات تھی جس کی وجہ سے میری بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اسی وجہ سے ان کے رشتے طے نہیں ہو رہے تھے۔ کچھ دیر رونے کے بعد جب میرا دل ہلکا ہو گیا، میرے مختل ہوئے حواس بحال ہو گئے، میں نے ایک فیصلہ کیا اور اٹھ کر اپنی ماں کے کمرے میں گیا اور ان سے واضح اور دو ٹوک بات کی کہ ماں میری بات سن کر حیران پریشان رہ گئی اور کہنے لگی کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کبھی بھی نہیں ہے، لیکن میں اپنی بات پر اڑ گیا اور سختی کے ساتھ جب میں نے اپنی بات دہرائی تو ماں میرے سامنے خاموش ہو گئی۔ اگلے روز میرے پانچوں بہنیں اور میری ماں گھر سے چلے گئے۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور اپنی پڑھائی چھوڑ دی۔ مجھے کسی قابل بننا نہیں تھا، میں اسی لیے تو پڑھائی کر رہا تھا، لیکن کل رات میں نے جان لیا تھا کہ مجھے پڑھ لکھ کر کسی قابل نہیں بننا، بلکہ مجھے ابھی اس قابل بننا ہے کہ میں کچھ کر سکوں۔ اسی لیے میں نے اپنی ساری کتابیں اپنے خوابوں کے ساتھ ہی وقتی طور پر الماری میں بند کیں اور خود کام کی تلاش میں نکل پڑا۔ میری قسمت نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور مجھے مناسب معاوضے پر کام مل گیا۔ میں کام کرنے لگا اور وہیں کہیں فٹ پاتھ پر رات کو سونے کے لیے لیٹ جاتا۔ میری ماں اور میری بہنوں کی کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہیں اور ہمارے گھر کو بھی تالا لگ گیا تھا۔ ایسے میں لوگوں نے طرح طرح کی باتیں مشہور کر دیں جنہیں سن کر میرا دل مزید کٹتا تھا اور اپنی ماں اور اپنی بہنوں کا خیال بھی مجھے جینے نہیں دے رہا تھا۔ لیکن وقت اچھا ہو یا برا آخر گزر ہی جاتا ہے، اور پھر بھی غنیمت کا تھا اور لوگ ابھی حقیقت سے آگاہ نہیں تھے، اس لیے جھوٹی باتیں اڑا اڑا کر ہی اپنا گزارا کر رہے تھے۔ اگر انہیں حقیقت معلوم ہو جاتی تو پھر خیر، معلوم ہی تھا کہ کیا سلوک کرتے ہیں۔ خدا کر کے یہ وقت بھی گزر گیا۔ آخر 6 مہینے کے بعد ایک لمبے عرصے میں 3 بہنیں اور میری ماں ایک دن اچانک واپس آ گئیں۔ وہ دن میرے لیے خوشی اور غم دونوں کا لے کر آیا تھا۔ محلے والوں نے جب گھر کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ہمارے گھر کو آنے کے لگے ہیں اور اسی طرح سے سوال کرنے لگے ہیں کہ سب ہی یہ بات جاننا چاہتے تھے کہ آخر میری ماں اور بہنیں کہاں تھیں اور واپس صرف 3 بہنیں کیوں آئی تھیں، باقی 2 بہنیں کہاں گئی تھیں، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ میں اور میری ماں بھی ہم بھی تھک چکے تھے، ہمارے اوپر آزمائش بھی کھڑی ہوئی آئی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسی آزمائش میں سرخرو بھی کیا تھا۔ اور اس رات جب میری بہنوں نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ان 5 کے پیٹ پر سرطان کے پھوڑے تھے جو پھیلتے پھیلتے پورے پیٹ پر آ گیا تھا اور اس کے اندر سے خون، پپ اور عجیب گندا مواد رس رہا تھا۔ سب سے پہلے کینسر کی یہ بیماری میری بڑی دونوں بہنوں کو ہوئی تھی اور لا علمی
بد احتیاطی سے یہی مرض چھوٹی تینوں بہنوں کو بھی لگ گیا تھا۔ کینسر کے پھوڑے تھے، دونوں دنوں میں پھیل کر بڑے ہو گئے تھے اور اپنی جڑیں مضبوط کر گئے تھے۔ ماں کو پہلے دن سے علم تھا کہ بہنوں کو کینسر کا مرض لاحق ہو چکا ہے۔ اب میری باپ کو فوت ہوئے ابھی 3 سال کا عرصہ ہی ہو گیا تھا۔ ہم کوئی اتنے امیر و کبیر لوگ نہیں تھے۔ بازار میں 2 دکانیں تھیں جن کے کرائے سے ہماری گزر بسر ہوتی تھی، اور میں خود ابھی 12ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اس لیے ماں نے دیکھا کہ یہ علاج ہمارے بس سے باہر ہے تو اس نے سوچا بیٹیوں کی شادی کر دیتی اور اچھے کھاتے پیتے گھرانوں سے، تاکہ ان کا فرض بھی ادا ہو جائے گا اور ان کے شوہر ان کے علاج معالجے کی ذمہ داری بھی اٹھا لیتے۔ لیکن یہ اس لیے ممکن نہ ہو سکا تھا کہ جو بھی گھر رشتہ کے لیے آتا انہیں میری ماں ساری حقیقت بتا دیتی۔ بہنوں کے پیٹ میں کپڑا ہٹا کر وہ پھوڑا بھی دکھا دیتی، اور دیکھنے والے تو پھر لوگ ہی ہوتے ہیں نا، وہ انسان کی مجبوری سمجھتے ہیں اور نہ ہی دیکھتے ہیں کہ یہ انسان ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرتے اور چلے جاتے۔ ماں اور بہنیں بیٹھی آنسو بہاتی رہتی۔ اتنی بڑی دنیا میں وہ اس قدر بے بس تھیں کہ نہ تو کوئی ان کا مددگار تھا، اور باقی ہمدرد ماں مجھے ساری بات اسی لیے نہیں بتا رہی تھی کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ میری تعلیم ادھوری رہے اور میں کسی قابل نہ بن سکوں، کیونکہ علاج کے بعد یہ گارنٹی نہیں تھی کہ بہنیں بچیں گی بھی یا نہیں۔ لیکن جب میں نے کھوج لگانا شروع کی تو مجھے بالآخر حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ اب میں اتنا خود غرض نہیں تھا کہ خود تو مزے سے اپنی تعلیم جاری رکھتا اور اپنی بہنوں کو مرنے کے لیے اور دنیا کے ہاتھوں سے ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیتا۔ اس لیے ماں کو راضی کر کے 5 بہنوں کے ساتھ لاہور کے کینسر ہسپتال میں علاج کے لیے بھیج دیا اور خود پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کرنے لگا۔ میں نے تو ہیلا کر دیا تھا، قدرت وسیلے بھی بناتی گئی اور میری بہنوں کو اچھے سے علاج ہونے لگا۔ لیکن بڑی دونوں بہنوں کا کینسر آخری اسٹیج پر تھا، اس لیے وہ زندگی کی بازی جیت نہیں سکیں اور اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ لیکن چھوٹی تینوں بہنیں بھی ابتدائی اسٹیج پر تھیں، اسی لیے ان کا بروقت علاج اچھے سے ہو گیا اور انہوں نے اپنے مرض کو شکست دے دی اور علاج مکمل ہونے کے بعد ہنستے مسکراتے ہوئے ماں کے ساتھ گھر واپس آ گئیں۔ میں اپنی بڑی دو بہنوں کو نہیں بچا سکا، جس کا مجھے ساری زندگی شدید افسوس رہے گا، لیکن اس بات کی خوشی بھی مجھے کہ میں اپنی ان 3 بہنوں کی زندگی بچانی، اور مجھے امید ہے کہ اپنی پرخلوص محنت اور کوشش سے ان کی اچھی جگہ گھر بسانے میں بھی کامیاب رہوں گا۔ اب میں نے الماری میں تالا لگا کر رکھی گئی کتابیں بھی باہر نکال لیں اور اپنی چھوڑی ہوئی پڑھائی پھر سے شروع کر دی، کیونکہ مجھے اپنی ماں کا خواب پورا کرتے ہوئے خود بھی تو بہت ہی قابل بننا تھا۔